الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد، اس کے پیارے رسول حبیب لبیب احمد مجتبی حبیب کبریا شب اسرا کے دولہا جہان کائنات بلکہ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑوں اربوں درود و سلام۔ دیکھنے والے، سننے والے، محبت کرنے والوں تمام کی بارگاہ میں بہت بہت آداب اور سلام۔ سیرت الانبیاء پروگرام میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ تسلسل کے ساتھ ان دنوں میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، کل کے پروگرام میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر، ان کے کمالات، معجزات، اوصاف، انعامات الہی کا آج بھی تذکرہ کرنا ہے۔ ہم سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خوف خدا کا عالم آپ پر کیسا تھا، رقت کیسی تھی۔ اسی پر کل ہم نے پروگرام کو وینڈ اپ کیا اور آج یہی سے کنٹینیو کریں گے۔ یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں انبیاء علیہ السلام کہ زمین و آسمان کے جگمگاتے ہوئے وہ ستارے ہیں جو اللہ رب العزت نے روئے زمین کے لیے، ان کو ہدایت کے لیے بھیجا اور ان کے سینوں کو وحی کے نور سے منور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایسے جگمگاتے ستارے جن کی زیارت عبادت ہے، جن کی صحبت ولی بنا دیتی ہے، اور وہ ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں، کرامات ان سے صادر ہوتی ہے، معجزات، کمالات ظاہر ہوتے ہیں کہ عقل تسلیم کرنے سے قاصر ہے، عقل کی وہاں پہنچی نہیں ہے کہ وہ معجزات کو، قدرت کو، کرامت کو سمجھے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تخلیق کے بارے میں بہت غور و خوض کیا، غور و فکر کیا کہ خدا تعالیٰ نے کیسے انسانوں کی تخلیق فرمائی، جمادات، نباتات، حیوانات، گویا زمین و آسمان کی اللہ رب العزت تخلیق فرماتا ہے، کن ہو جا فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جسے پیدا نہیں کیا گیا وہ اس سے زیادہ رشک کے قابل ہے۔ جسے پیدا نہیں کیا گیا اس پہ رشک ہے، اور جسے پیدا کر دیا گیا ہے اس پہ رشک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دفعہ نزاع کا ذکر کرتے ہوئے موت کی سختیاں اور قیامت کا ذکر، ڈر اس طرح تھا، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ بخشا ہوا ہے، معصوم ہے، اسے نہ کوئی قیامت، ان کے صدقے سے تو ہزاروں لاکھوں لوگ بخشے جائیں گے جن کی یہ شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت نزاع کا عالم انتہائی سخت اور اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں کہ موت کی سختی جو نزاع کا وقت ہوتا ہے، سکرات لگی ہوئی ہوتی ہے،
روح نکل رہی ہوتی ہے، جدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ انبیاء علیہم السلام نزا کی اس تکلیف سے محفوظ ہیں، انبیاء علیہ السلام کو یہ تکلیف نہیں دی جاتی، اور جو عام لوگوں کو ہوتی ہے اس کے باوجود وہ عالم نزا کی سختیاں یاد کر کے گریہ زاری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کو یاد کرتے، نزا کی سختیوں کا سنتے، ذکر ہوتا، آپ گریہ زاری فرماتے۔ حضرت ابو عمر زریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کوئی موت کا ذکر کیا جاتا تو نزا کی سختیاں یاد کر کے خوف کے سبب آپ کا یعنی آپ کی جلد مبارک سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا خوف خدا تھا۔ ایک ہم ہیں ناظرین جس معاشرے میں سانس لیتے ہیں، اگر موت کا کہیں ہم بیان کریں بھی صحیح، ذکر کریں بھی صحیح، تو یہی سننے کو ملتا ہے صاحب موت کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں ہے، آپ اس قدر موت کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک موت ہی ہے جو نفس کی لذت کو توڑتی ہے، ختم کرتی ہے، اور کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ تھا، جب کوئی نزا کا ذکر ہوتا، موت کا، اس ڈر سے ان کی مبارک جلد سے علماء نے لکھا ہے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان کر دے۔ ناظرین، ایک اللہ کے نبی کا یہ عالم ہے کہ حواریوں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ اللہ رب العزت کا اس طرح خوف، اس طرح ڈرنا، اپنے صحابیوں کو، اپنے حواریوں کو کہہ رہے میرے لیے دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں قیامت کا ذکر سن کر آپ علیہ السلام کا جو حال ہوتا، اس کے بارے میں امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا تو وہ شدت خوف سے آپ کی چیخ نکل جاتی، یعنی اس طرح خوف طاری ہوتا، رکت طاری ہوتی کہ آپ کی چیخ نکل جاتی، اور فرماتے ابن مریم کے لیے یہی مناسب ہے کہ تذکرہ قیامت کے وقت اس کی چیخ نکل جائے، یعنی جب میں قیامت کا ذکر کروں تو ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے کا حال یہ ضروری ہے کہ میری چیخ نکل جائے۔ ہے قیامت کی وہ ہولناکیہ، وہ پسینے، وہ بھاگم دوڑ، حالت انبیاء علیہ السلام اس سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظرین وہ عظیم ہستی ہیں جو یقینی طور پر قیامت کے دن امن پانے والوں میں سے ہیں، اللہ کی امان میں ہوں گے، اور انہیں قیامت کی بڑی گھبراہٹ غم زدہ نہ کرے گی، یعنی انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وہ تو اولیاء اللہ کے بارے میں ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تو نبی ہے، اور حتمی طور پر آپ بخشے ہوئے ہیں۔ پھر اپنی شفاعت سے نہ جانے کتنوں کو عذاب جہنم سے نجات دلا کر داخل جنت فرمائیں گے۔ آپ کی شفاعت سے کئی گنہگار، اللہ جانتا ہے کہ کتنے آپ بخشوائیں گے، آپ کے توسل سے، آپ کی دعا سے، شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔
اس عظیم مرتبے پر فیض ہونے کے باوجود ناظرین، سننے والے ہمارے سیرت کے پروگرام میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سچ نیوز چینل کا جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے، ذرا تصور تو کرو، بخشے ہوئے ہیں حتمی طور پہ، یقیناً، باوجود اس کے کہ اس عظیم مرتبے پر فیض ہونے کے باوجود موت کی سختیوں اور قیامت کی ہولناکیوں سے اس قدر خوف زدہ ہے، تو ان لوگوں کو نزا کی شدت اور قیامت کو لے کر کس قدر فکر مند اور خوف زدہ ہونا چاہیے، جن کے نہ ایمان پر خاتمے کی خبر ہے، نہ قیامت کے دن کا نجات یافتہ ہونے کا یقین اور علم ہے۔ انہیں تو موت کا، یعنی وہ جہلا جو موت کے انکاری ہیں، جو جزا و سزا کے انکاری ہیں، حشر کے انکاری ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے اخلاص کے بارے میں پوچھا، حضور اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ ناظرین، بڑا دلچسپ اور روح پرور موضوع ہے، صوفیانہ گفتگو ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، حضور اخلاص کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بندہ جب ایک عمل کرے اور اسے پسند ہو کہ لوگوں میں سے کوئی بھی اس پر اس کی تعریف کرے، اور اللہ کے لیے مخلص وہ ہے جو لوگوں کے حق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق پورا کرنے کی ابتدا کرے، یہ اخلاص ہے۔ لوگوں کے حق پر اللہ تعالیٰ کے حق کو ترجیح دے، لوگ بعد میں، اللہ تعالیٰ کے حق کو پہلے ترجیح دے، اور جب اسے دو کام درپیش ہوں، ایک دنیا کا اور دوسرا کام آخرت کا ہو، تو دنیا کے کام سے پہلے وہ آخرت کا کام شروع کر دے، اس کا نام اخلاص ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے ناظرین، کیسے خوبصورت طریقے سے آپ نے ان حواریوں کے سوال کا جواب دیا اور کیسے خوبصورت طریقے سے سمجھایا، اصلاح فرمائی۔ دعا کے متعلق کسی نے سوال کیا، آپ کی نصیحت موجود ہے کتابوں پر۔ ناظرین، یہ ذکر چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ہم ان کے احوال جو وہ اپنی امت کو ارشادات فرما رہے ہیں، اس میں وہ باتیں ہیں جو یہ امت، ہم لوگ اپنے اوپر نافذ کریں تو یقیناً کامیابی ہو سکتی ہے، اس معاشرے کی آلودگیوں سے ہم نکل سکتے ہیں، تزکیہ نفس ہو سکتا ہے، اپنے قلب کی صفائی کر سکتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، حمد اور پاکی بیان کثرت کے ساتھ کرو، کہ اس کی فرما برداری کرتے رہو۔ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی سے راضی ہوگا تو اس کی اتنی دعا ہی اسے کافی ہوگی کہ وہ کہے گا، اے اللہ میری خطائیں معاف فرما دے، میرا معاش اچھا کر دے، اور مجھے ناپسندیدہ چیزوں سے عافیت عطا فرما۔ یعنی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا وہ ذکر ہے جو ہم کثرت کے ساتھ کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ تو جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس معاشرے کے اندر 72,000 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بریک سے پہلے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کی بات ہو رہی تھی جو لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کا ذکر کیسے کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اللہ کا ذکر اس کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں، یہ تو دیوانہ ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ یاد خدا سے غافل نہیں ہے۔ کسی نے کہا حضور آپ کو سواری دلوا دیں، کوئی خچر، گھوڑا، گدھا جس میں آپ تبلیغ فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، فرمایا اس سواری کا کیا کرنا جو مجھے یاد خدا سے غافل کر دے۔ اللہ اکبر، کیا پاکیزہ سوچ ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ ناظرین، سواری لینا رکھنا کوئی منع نہیں ہے، مگر ہر وہ سواری، ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے یا خدا کی یاد سے دور کر دے، فرائض واجبات چھوڑ بیٹھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سے دور کر دے، وہ سواری، وہ توشہ، وہ سفر سب بیکار ہے۔ پھر ایک آپ نے دعا کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، دعائے مغفرت۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قوم کو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرنے والے ہیں، تو چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کسی راستے میں آپ جا رہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کا نبی یہاں سے گزرے گا، چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس سے گزرے تو 3 بار یوں دعا کی، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ تو ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما۔ تو لوگوں نے عرض کی، اے روح اللہ، ہمیں تو امید تھی کہ ہم آج آپ سے کوئی واعظ سنیں گے، تقریر سنیں گے، آپ ہمیں نصیحت کریں گے، واعظ و نصیحت کریں گے، بیان کریں گے، آپ کچھ دیر رکیں گے ہمارے پاس۔ لیکن ہم نے آج جو سنا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان لوگوں سے کہہ دو میں جس کی مغفرت کر دوں اس کی دنیا و آخرت سنوار دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ جس کو بخش دے اس کی ناظرین دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ نہ وہ دنیا کے محتاج، نہ وہ آخرت کے محتاج، ان کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، ان کی آخرت روشن ہو جاتی ہے۔ خدا جس کی مغفرت فرما دے۔ ناظرین، اب ہم ان دعاؤں کا کچھ ذکر کریں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہ آداب اور وہ دعائیں سکھاتے ہیں۔ ہمارے دین کے اندر تو یہی ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگو، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی نماز کے بعد، طواف کے بعد، تلاوت کے بعد رب تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بارش ہو تو وہ دعا کرنی چاہیے، کھانا کھائیں تو اس کی دعا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے، یہی حکم فرمایا ہے۔ وضو کریں تو اس کی دعا ہے، بارش آئے تو اس کی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو، امت کو کچھ دعائیں اور آداب سکھائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کے 3 طریقے سکھائے کہ جب دعا مانگو تو ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھو، سیدھی آسمان، چونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ تو فرمایا سینے کے سیدھ میں ہتھیلیاں ہوں، یا پھر بارش کے لیے دعا کرو تو ایک اور بھی طریقہ فرمایا کہ ہاتھ اوپر کر لینے چاہیے۔ تو اسی طریقے سے رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہاں بھی دعاؤں کا ذکر ہوا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں ناظرین بہت کثرت کے ساتھ دعا کرنا آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی۔ آپ کی جو عادات تھی ان عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ آپ کثرت کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو انتہائی جامع دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور ہم وہ چند دعائیں اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا کی مبارک دعاؤں کا ذکر ہمیں قرآن و سنہ میں ملتا ہے۔ نمبر 1، پہلے آپ یہ دعا فرماتے، اے اللہ عز و جل، میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں اپنے نفس کو وہ چیز از خود نہیں دے سکتا جس کی مجھے تمنا ہے، اور نہ ہی اس سے وہ چیز دور کرنے کی از خود استطاعت رکھتا ہوں جو مجھے ناپسند ہے، بھلائی میرے علاوہ کسی اور ہی کے دست قدرت میں ہے۔ میں نے خود کو اپنے اعمال کے بدلے گردی رکھتے ہوئے صبح کی ہے، لہذا کوئی فقیر ایسا نہیں جو مجھ سے بڑھ کر تیرا محتاج ہو، پس تو میری مصیبت کو میرے دین کی مصیبت نہ بنا، اور دنیا کو میرا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، اور مجھ پر اسے مسلط نہ فرما۔ اے مالک عز و جل، جو میرے اوپر رحم نہ کرے اس کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ سبحان اللہ، کیا سبق آموز دعا ہے۔ یعنی مالک، جس کو میں پسند کرتا ہوں وہ مجھے ملے یا نہ ملے، میں تیری پسند پہ راضی ہوں، تیری اطاعت پہ راضی ہوں، تیری فرما برداری پہ راضی ہوں۔ آپ علیہ السلام مریضوں کے لیے دعا فرماتے، اپاہج، نابینا، جنون وغیرہ کے مرض میں مبتلا افراد کی آپ تیمارداری کرتے، تو اس وقت بھی آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو ہی آسمان والوں کا بھی معبود ہے اور زمین والوں کا بھی تو معبود ہے، تو خالق، تو مالک، تو رازق، اور میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں بناتا کسی کو، تو ہی زمین و آسمان میں عظمتوں والا ہے۔ مولا، زمین و آسمان میں تیرے سوا کوئی اور عظمت والا نہیں ہے، تو ہی ہے، اور دونوں جگہ تیرے سوا کوئی عظمتوں کا مالک نہیں۔ آسمان و زمین میں تو ہی مولا حقیقی بادشاہ ہے، اور دونوں جگہ تیرے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ مولا، آسمان و زمین میں تیری قدرت و سلطنت یکساں ہے، جیسے زمین پر تیری سلطنت ہے، آسمانوں پر ہے، مولا یکساں تیری ہی سلطنت ہے، تو ہی بادشاہ ہے۔ مالک، میں تیرے باعزت نام، روشن ذات اور ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو اسے شفا عطا فرما، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ عز و جل کی ہے، حقیقی بادشاہت اللہ عز و جل کی ہے۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ پوچھے گا ان مصنوعی بادشاہوں سے کہ بتاؤ آج یہ ملک کس کا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج سلطنت حکومت کس کی ہے، وہ میں خدا ہوں، قہار و جبار ہوں۔ اللہ اکبر، سب زبانیں خاموش ہو جائیں گی، کوئی بول نہیں پائے گا۔ ناظرین کرام، پھر ایک تیسری دعا کا ذکر ہم ایک یہاں حدیث کوٹ کریں گے۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد بزرگوار یعنی حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
وہ دعا سنی ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہ دعا سکھاتے ہوئے فرماتے کہ اگر کسی پہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دیں گے۔ وہ لوگ توجہ کریں، ان ناظرین کی بارگاہ میں عرض ہے جو قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ دعا یہ ہے کہ اے پریشانیوں اور غموں کو دور اور بے قراروں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، دنیا و آخرت میں رحمان اور رحیم ذات تو ہی ہے، مجھ پہ رحم فرما، پس مجھ پہ ایسا رحم فرما کہ تیرے علاوہ کسی کے رحم کی مجھے حاجت نہ رہے۔ یعنی مالک تو مجھے قرضے کے بوجھ تلے سے بھی نکال دے، مجھ پہ ایسا رحم کر دے کہ اتنا کرم ہو جائے مجھے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو۔ ناظرین، ہم یہی دعا کرتے ہیں صبح شام میں کہ اللہ تو اپنا محتاج رکھ، کسی بندے کا محتاج نہ بنا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور گفتگو ہے، وہ بھی بڑی نصیحت بھری ہے اور حکیمانہ گفتگو ہے۔ آپ علیہ السلام بہت نصیحت امیز اور حکمت بھری گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ میرا ایمان تو ناظرین یہ کہتا ہے اللہ کے نبیوں کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتی، ان میں بڑے بڑے راز ہوتے ہیں، بڑے بڑے رحمت کے خزانے ہوتے ہیں، ان کی ساری باتیں حکمت والی ہوتی ہیں۔ یہاں ان میں سے آپ کے 9 فرامین ہم اپنے ناظرین سچ ٹی وی کے جو ناظرین ہیں، خواتین و حضرات، ان کے سامنے رکھیں گے کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اور ذرا اس کو بھی سنیں اور دیکھیں۔ فرمایا احسان نمبر 1، احسان یہ نہیں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے جس نے تیرے ساتھ کیا، کیونکہ یہ تو اچھے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہاں، احسان یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے احسان کا بدلہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی مجھے گفٹ دیتا ہے، احسان کرتا ہے، تو میں اسے دوں، یہ تو وٹا سٹا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرما رہے احسان یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ احسان ہے۔ نمبر 2، جس کا جھوٹ زیادہ ہوگا اس کا حسن و جمال چلا جائے گا۔ جو لوگوں کے سامنے گڑ گڑائے اور اس کی عزت مقام ختم ہو جائے، جو زیادہ پریشان رہے گا اس کا جسم بیمار پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ اپنی جان کو تکلیف میں ڈالے گا۔ ناظرین، کیا خوبصورت آپ کی نصیحت ہے، حکیمانہ، حکمت بھرے وہ جوابات ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا جھوٹ زیادہ ہوگا، آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے لے کے جھوٹ بولنا شروع کیا، رات ہو گئی جھوٹ بولتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو جھوٹ بولنے کی عادت بنا لے اس کے چہرے کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں اس معاشرے میں جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ بات بات میں جھوٹ، اب تو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ دنیا کا حاصل کرنے کے لیے قرآن اٹھا لیتے ہیں،
بیت اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لعنتُ علی الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے مختصر بریک کا۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک وہ اقوال، وہ نصیحتیں جو ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے۔ تیسری بات آپ یہ فرماتے ہیں کہ عمدہ لباس دل کے تکبر کی علامت ہے۔ اللہ اکبر! یہی وجہ تھی کہ آپ نے ایک جبہ زیب تن فرمایا اور 10 سال اس کو پہن کے رکھا۔ پھٹ جاتا تو باریک رسی سے سی لیا کرتے۔ کیا قناعت پسندی ہے، کیا عاجزی، کیا انکساری ہے! یعنی ہر وہ لباس جس سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہو، وہ لباس کوئی لباس نہیں ہے، وہ کوئی عمدہ لباس نہیں ہے جو لباس دل کو سخت کر دے۔ نمبر 4 فرماتے ہیں جنت کی محبت اور جہنم کا خوف اور مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے، بندے کو دنیاوی لذت، نفسانی خواہشات اور گناہوں سے دور کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جنت کی محبت میں کرو اور جہنم کے خوف سے کرو۔ نمبر 5 فرمایا لوگو اپنی نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور فتنے کے لیے یہی نظر ہماری آنکھیں کافی ہے۔ اللہ اکبر! نظر بھٹکتی ہے تو پھر یہ دل کے نقصانات ہوتے ہیں، نفس بھٹکتا ہے۔ نمبر 6 ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جنہیں دیکھنا تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، جن کا کلام تمہارے نیک اعمال میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہیں آخرت کی جانب راغب کر دے۔ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ رومی فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ہزاروں سال پہلے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جنہیں دیکھنا تمہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ایسے ولیوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ نمبر 7 تم دنیا کو آقا نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ اللہ اکبر! آج ہم سب کچھ سمجھتے ہیں ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ہمارے پاس بینک بیلنس ہوں، گاڑیاں ہوں، گھر اچھے ہوں، یہ ہو وہ ہو، گویا ہم دنیا کو آقا بنا لیں گے تو ہم خود اس کے غلام بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا نہ کرو، اسے آقا نہ بناؤ، نہ تمہارے گلے میں غلامی کی زنجیریں پڑ جائیں گی۔ فرمایا اپنا خزانہ اس کے پاس جمع کرو جو اسے ضائع نہیں ہونے دیتا، یعنی اللہ کے پاس اپنا خزانہ جمع کرو، وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر فرمایا اپنے مال پر آفت و مصیبت آنے کا ڈر رہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے پاس خزانہ جمع کرنے والے اس آفت سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مال بھی اللہ کا ہے، اولاد بھی اللہ کی ہے، وطن بھی اسی کا ہے، ہمارا تو قبلہ کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں گناہ کی بنیاد دنیا کی محبت ہے
اور عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں جن کے ذریعے سے وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا لوگوں کا شکار کرتا ہے، اور شراب ہر شر و فساد کی چابی ہے۔ ناظرین، یہ وہ عورتیں جو اللہ کی زمین پر فساد کرتی ہیں، اور وہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، پارسا متقی عورتیں نہیں ہیں، وہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں جن سے شیطان شکار کرتا ہے۔ نمبر 9، 9ویں نصیحت یہ ہے کہ وہ علم والوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی آخرت کی جانب رواں دواں ہے، یعنی موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کی توجہ اپنی دنیا کے راستے پر ہے۔ وہ علم والوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے جو صرف معلومات کے لیے علم حاصل کرے، نہ کہ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ہم تو علم حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں معلومات ہو جائے، عمل تو ہمارے لیے دشوار لگتا ہے۔ ناظرین، ہم سوچتے نہیں، عمل کے بارے میں آتے نہیں ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم جو علم حاصل کر چکے ہیں یا کر لیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ علم تو پڑھ لیا، دیکھ لیا، مگر عمل کی طرف ہم نہیں گئے۔ اے کاش ہم اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے عمل کی طرف جاتے، جو پڑھا، جتنا پڑھا اس پر عمل کر لیتے، بات کچھ اور ہوتی۔ آئیے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اوصاف جمیلہ بھی ہم پروگرام کے آخر میں، آج کب ہمارا یہ پروگرام کا وینڈ اپ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو یقیناً چند اوصاف آپ کے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ آپ علیہ السلام بے شمار اچھے اوصاف کے مالک تھے، اور بہت اچھے فضائل کے مالک تھے، اچھے خصائل کے مالک تھے، جن میں سے کچھ کا بیان تو ہمارے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا۔ ان میں سے ہم 10 اوصاف بیان کریں گے۔ ناظرین، 10 اوصاف میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا و آخرت میں خدا کی بارگاہ میں بہت معزز اور مقرب بندے ہیں۔ آپ علیہ السلام بڑی عمر کے علاوہ بہت چھوٹی عمر میں بھی لوگوں سے آپ نے کلام کیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین۔ وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا، اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ نمبر 5، آپ علیہ السلام نماز کے پابند اور امت کو ادائے زکوٰۃ کی تاکید کرنے والے تھے۔ آپ کی ذات بڑی برکت والی تھی، آپ والدہ سے اچھا سلوک کرنے والے تھے، نیز تکبر سے دور اور شقاوت سے محفوظ تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہاں ان کا ذکر، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اور اس نے مجھے مبارک بنایا خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے متکبر اور بد نصیب نہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ وہ پیغمبر خدا کے اوصاف ہیں۔ پھر اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا، جب تک آدمی زندہ ہے
تو کوئی ایسا شرعی عذر نہیں پایا جا رہا جس سے عبادت ساقط ہو جائے، تب تک شریعت کی طرف سے لازم کی گئی عبادت اور دیے گئے احکامات کا وہ پابند ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کے بڑی نصیحت ہے جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں سے یہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اتنے اعلیٰ مقام پر جناب فیض ہو چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت لازم نہیں رہی، معاذ اللہ، ہم پر ساری عبادتیں ساقط ہو گئی ہیں۔ وہ بناوٹی پیر، وہ بناوٹی صوفی، وہ مصنوعی ولی جن کا پیر شیطان ہے، وہ لوگوں میں اپنے مریدوں میں بیٹھ کے یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو معرفت کے بڑے اعلیٰ مقام پر فیض یاب ہیں، اب ہم سے عبادتیں ساقط ہو گئی، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ بعض جہلوں کو تو ناظرین ہم نے یہ کہتے سنا، وہ کہتے ہیں جی ہم تو یا ظہری نماز نہیں پڑھتے، ہم باطنی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازیں نہیں پڑھی؟ صحابہ کرام اہل بیت اطہار نے ظہری نمازیں نہیں پڑھی؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نمازیں ظہری نہیں پڑھی؟ بتاؤ ان بزرگوں نے کہاں پہ باطنی نمازیں پڑھی ہیں؟ میدان کربلا کے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام حسین نے نماز نہیں پڑھی؟ دنیا نے دیکھا، لشکر نے دیکھا، ظالموں کے جھرمٹ کے اندر نماز ادا کی، تو نماز کیسے ساقط ہو جاتی ہے؟ کما حق کا ہم اپنے پروگرام کے تبسل سے ناظرین سے کہیں گے کہ ان جہلوں کے یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں کہ ہم سے عبادت جو ہے وہ ساقط ہو گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کے اندر روح باقی ہے، زندہ ہے، وہ کام کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ پر عبادت ساقط نہیں ہوئی، مولا علی پر عبادت ساقط نہیں ہوئی، تو پھر جاہل اور بناوٹی صوفیہ کس منہ سے ناظرین یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت سے استثناء ہمیں مل چکا ہے، عبادت ساقط ہو گئی ہے؟ بڑے ادب سے ہم عرض کریں گے ایسے بناوٹی صوفی شریعت کے نہیں بلکہ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کا شکار ہو کر لوگوں کو دین اور ایمان پہ وہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ پہلے پہچانو پھر انہیں اپنا پیر بناؤ۔ کوئی جاہل پیر نہیں ہو سکتا، پیر کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے، شریعت کی باتیں انہیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ کو ملاقات ہوگی۔ تب تک ہمیں آپ اجازت دیں گے تو آخر میں ہماری اجتماعی دعا ہوتی ہے، آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہل ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ساری کائنات کے مالک خالق رازق اللہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری افواج پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کو مولا مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ اے اللہ ناگہانی مصیبت آفات بلیات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم پاکستان کے اندر جو معاشی بحران ہے، اللہ اس امت مسلمہ کو، پاکستانیوں کو اس بحران سے نجات عطا فرما۔ ہمارے سچ ٹی وی کو برکتیں عطا فرما، عروج عطا فرما، ان کے مالکان کی خیر فرما۔ یا ارحم الراحمین مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کلی خاتمہ،
اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دعمان آل رسول، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ وسلم۔